ہوا کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر بھی اگر ہوا رک جائے، بند ہو جائے تو انسان کے لیے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہی ہوا مقدار سے بڑھ جائے، حد سے بڑھ جائے، تو پھر ایک طوفان کی صورت اختیار کر جاتی ہے، جو انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، کائنات کے لیے ایک تباہی کا منظر پیش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا منظر پیش کرتی ہے۔ لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ پانی اپنی حد سے تجاوز ایسے نہیں کرتا، اور یہ ہوائیں اپنی حد سے تجاوز ایسے خود بخود نہیں کرتی۔ آج ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کے اندر ہمارے حکمرانوں کا مین کردار ہے، اور ہماری یہ بدبختی ہے کہ جب کوئی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے، کوئی امتحان آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو اللہ رب العالمین کا امتحان تصور ہی نہیں کرتے، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب تصور ہی نہیں کرتے، تسلیم ہی نہیں کرتے۔ زلزلہ آیا تو ہم نے کہا کہ فلاں پلیٹیں ہل گئی تو زمین ہل گئی تو زلزلہ آ گیا، تباہی بربادی ہو گئی۔ سیلاب آیا تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ پہاڑوں سے برف پگھلی، یہ پانی کی کثرت پہاڑوں کے نیچے اتری تو یہ جو ہے نا سیلاب کی صورت اختیار کر گیا، تو اس کی وجہ سے اتنی تباہی بربادی ہو گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ پلیٹیں ہلائی کس نے؟ سوال یہ ہے کہ وہ برف پگھلائی کس نے؟ آخر کوئی اس برف کو پگھلانے والا ہے نا؟ آخر وہ جو پلیٹیں جو آپ کہتے ہیں، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ جناب پلیٹیں ہل جائیں تو زلزلہ آ جاتا ہے، زمین ہل جاتی ہے، عذاب کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ پلیٹیں ہلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ نہیں ہلتا، تو وہ پلیٹیں کیسے ہل گئی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو پانی کا ایک قطرہ نہیں گر سکتا، تو یہ اتنا بڑا سیلاب کیسے آ جاتا ہے؟ تو یقیناً اس کے اندر ہمارے اپنے اعمال کا کردار ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اعمال برے کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ رسول کے پیغام کو بھول جاتے ہیں، اللہ رسول کے احکام کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو پھر یہ جو ایک نعمت ہے ہوا اور پانی، یہی ہمارے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے ایک عذاب کا ایک سرچشمہ بن جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ذکر فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا کہ خشکی اور تری کے اندر فساد برپا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، کس وجہ سے؟ پلیٹیں ہلنے سے، برف پگھلنے سے۔ رب فرماتا ہے کہ نہیں، بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے بعض عملوں کا تمہیں مزہ چکھائے۔ کس وجہ سے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ تم لوٹ آؤ، اللہ کے پیغام کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسولوں کے پیغام کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف آ جاؤ، تم اپنے اعمال سے، اپنے اعمال بد سے توبہ کر لو، شاید کہ تم رجوع اللہ کر لو۔ یہ اللہ رب العالمین اس وجہ سے تمہارے اوپر آزمائشیں ڈالتا ہے۔ لیکن ہم رجوع اللہ تب کریں گے، توبہ اپنے اعمال سے تب کریں گے کہ جب ہم اس بات کو پہلے تسلیم کریں گے، مانیں گے یہ اللہ کا عذاب ہے اور یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آیا ہے، اور جب تک ہم اس کو اللہ کا عذاب مانیں گے ہی نہیں، اس کو تسلیم ہی نہیں کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب ہے، ہم یہ کہیں گے نہیں جی بس وہ پہاڑوں سے برف پگھل گئی تھی، وہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا تھا تو یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی، تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہمارے اپنے اعمال کا کیا درتا ہے، اور یہ ہمارا رب فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ پانی ایسے نہیں بڑھ جاتا، یہ زمین ایسے نہیں ہل جاتی، فرمایا کہ بما کسبت ایدی الناس، فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، جو کچھ تم نے کرتوت کیے آگے بھیجے، یہ انہی کی وجہ سے زمین کے اوپر یہ فساد برپا ہوا۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے بعض عملوں کا تمہیں مزہ چکھائے، تمہیں پتہ چلے کہ جو ہم برے اعمال کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے بے خبر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو ہمارے اعمال کی خبر ہے۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ تم لوٹ آؤ، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آ جاؤ، اللہ رسول کی طرف واپس لوٹ آؤ، اللہ کے دین کی طرف دوبارہ واپس لوٹ آؤ۔
یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اور پہلی قوموں کے اوپر بھی یہ عذاب تو پہلی قوموں کے